ایک بات ذرا اور توجہ سے سنیے۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 حماقتیں ہیں، بندے کو ان حماقتوں سے بچ جانا چاہیے۔ 10 باتیں بے وقوفوں کی نشانیاں ہیں، ان بے وقوفیوں سے بچنے کی ضرورت ہے اگر گھر اچھا اور آباد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ نیکی تو کرے نہیں مگر جنت کی امید رکھے۔ فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ توجہ فرمائی، کیا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نیکی تو کرے نہیں اور جنت کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی خود بے وفا ہو اور دوسروں سے وفا کی امید رکھے۔ فرماتے تھے یہ بھی بے وقوفوں کی نشانی ہے۔ تیسری بات، ایک آدمی کی طبیعت میں سستی ہو اور وہ چاہے کہ میری خواہشیں پوری ہو جائے۔ فرماتے تھے یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ سست آدمی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ فرماتے تھے کہ بندے کی طبیعت میں سستی ہو اور دل میں امید رکھے کہ میری خواہشات اور میرے کام پورے ہو جائیں گے تو یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ چوتھی بات، یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اپنے بڑوں کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ چھوٹے میری فرمانبرداری کریں گے۔ فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اپنے بڑوں کی فرمانبرداری نہ کی تو چھوٹے ہماری فرمانبرداری کیسے کریں گے؟ پھر پانچویں بات فرمایا کرتے تھے کہ بیمار کے اندر بد پرہیزی کرے اور پھر شفا کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ شوگر کے مریض ہیں، میٹھا کھانے سے بچتے نہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی پیچیدگیاں ہو گئی، وہ تو ہوں گی ہی صحیح، بچنا پڑے گا، اس لیے بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو آدمی بیماری میں بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے، فرماتے تھے کہ یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ چھٹی بات فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور کئی مرتبہ عورتیں ایسی غلطی کر گزرتی ہے، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اگر خاوند کی ایک حد تک آمدنی ہے تو پھر اپنے خرچوں کو بھی اتنا رکھے۔ اگر خرچے زیادہ کر لیں گے تو پھر جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے بزرگ فرماتے تھے کہ ایک آدمی تنخواہ سے زیادہ خرچ کرے اور پھر خوشحالی کی امید رکھے تو یہ بھی بے وقوفوں کی علامت ہے۔ ساتویں بات فرماتے تھے کہ مشکل وقت میں بندہ لوگوں کی مدد نہ کرے اور امید رکھے کہ میرے مشکل وقت میں لوگ میری مدد کریں گے۔ فرماتے تھے کہ یہ بھی بے وقوفوں کی علامت ہے۔ آٹھویں بات، یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی دوسرے کو راز بتا کر یہ کہہ دینا کہ آگے نہ بتانے کی امید رکھنا، یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ اور عام طور پر یہ بات زیادہ دیکھی گئی کہ عورتیں ایسی باتیں جو دوسرے کو بتانا نہیں چاہتی، وہ اس کو کہتی ہے کہ اچھا میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا۔ وہ کہتی ہے بہت اچھا، پھر وہ آگے کسی کو بتاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو تمہیں بتا دیا، آگے نہ بتانا۔ آگے نہ بتانے کی امید پر یہ راز اوپن سیکرٹ بن جاتا ہے اور عورتیں اس عادت میں اکثر ملوث دیکھی گئی۔ دل میں بات رکھ نہیں سکتی، ذرا سی بات میں اپنا سب کچھ بتا دیں گی، جو پیٹ میں لیے پھریں گی وہ بھی بتا دیں گی۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ راز راز ہوتا ہے۔ مجالس کے اندر جو باتیں ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ اگر دوسرے بندے نے اس کو پسند نہیں کیا تو یہ باتیں دوسرے کے سامنے نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ باتیں جو شریعت کی حدود کے اندر ہو۔ باہر کی بات کبھی سوچے بھی نہیں، لہٰذا ایک بندہ دوسرے کو راز بتا دے اور امید رکھے کہ آگے راز نہیں بتائے گا۔ فرماتے ہیں
یہ بیوقوفوں کی علامت ہے۔